کے ساتھ ہوا ہے، اور کل یہاں اور بھی فیمیل ڈاکٹر ہے. اتنا خوف ہے. رات کو مجھے غالباً کوئی 12 بجے مجھے فون آیا، ایک ڈاکٹر دوستوں نے فون کیا اس ڈاکٹر صاحبہ کے خاوند کا کہ میری وائف یہاں گائنی میں وہ ڈیوٹی پر ہے، آپ لوگ بندے بھیجے تاکہ ان کی سیکورٹی کر سکے. پھر ڈاکٹریا شازیہ، اس کا ڈیٹا جس ڈیسک پہ یہ ڈیٹا ہوتا ہے وہ صرف 2 ہے، یا سیکٹری کے پاس ہے یا ایم ایس کے پاس ہے. آپ نے اس کا ڈیٹا شیئر کیا، اوپن کیا اس کے نمبر، اور اس کو آپ نے تھریٹ پہ رکھا. وہ بیچاری رات کو انہوں نے ڈیوٹی بھی کی ہے، اور پوری رات وہ کس طرح رہی ہے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. دوستو، آپ ڈاکٹرز ہو، آپ مسیحا ہو، آپ لوگوں کو زندگی بچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن انسانی مخلوق کے طور پر ڈاکٹرز، میڈیکل ٹیکنیشینز، ڈسپینسر، باقی جتنے بھی نرسز ہیں، باقی جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں یا ورکرز ہیں، وہ انسانی جان بچانے کے لیے آپ لوگ مسیحا کا کردار ادا کر رہے ہو. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. اسی لیے آپ کو مسیحا کہا گیا کہ آپ ایسے لوگوں کو جو تھیٹر پر پڑے ہو، آپریشن پہ موت و زیست کے اس مسئلے میں ہو، وہ زندہ بچ جاتا ہے، وہ پھر دوبارہ اپنی زندگی کو شروع کرتا ہے. تو میں پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کی جانب سے، اپنے پارٹی کے چیئرمین خوشحال خان کاکڑ کی جانب سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس طرح صرف لفاظی باتیں ہم نہیں کریں گے، ہم عملاً آپ کے ساتھ ہیں. ہمارا ڈیمانڈ، آپ کے جو ڈیمانڈ یہاں لکھے ہوئے ہیں کہ سیو دا ڈاکٹر، سیو پیرامیڈکس، سیو ڈسپینسر، سیو نرسز، جتنے بھی آپ لوگ یہاں کام کرتے ہیں، یہ حکومت کا فرض ہے، ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ پہلا کام کیا کرے. ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائے. پہلا فرض یہ حکومت کو ہوتا ہے، بعد میں علاج ہوتا ہے، بعد میں بچوں کو تعلیم دلانا ہوتی ہے، بعد میں صاف پانی مہیا کرنا ہوتا ہے، بعد میں دیگر سہولیات ہے. حکومت جو پہلا ان کا ذمہ داری ہے، پہلی ذمہ داری کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بناؤ، وہ آپ نہیں کر سکتے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ قلعہ عبداللہ روڈ پہ گزشتہ 10 دنوں میں 12 لوگ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے. یہ قلعہ عبداللہ یہاں سے 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور پورا سید حمید کراس سے لے کر کے پھر جڑا بند تک یہ کوئی 40-50 کلومیٹر علاقہ بھی نہیں ہوگا، 30 کلومیٹر علاقہ ہوگا. اس علاقے میں رات کو بھی ایک میڈیکل سٹور پر عوامی نیشنل پارٹی کے دولت خان کو، اس کو وہاں پر اپنے میڈیکل سٹور پہ، وہ بھی ظاہر سی بات ہے جب میڈیکل سٹور پہ بیٹھتا ہے تو وہ بھی میڈیسن ڈاکٹر یا کوئی پیرامیڈک ہوگا یا کوئی ہوگا، اس کو شہید کیا جاتا ہے. صرف 12 لوگ گزشتہ 10 دنوں میں رات کو اسپیرر آگر روڈ پر پورے وہاں پر کام کرنے والی جو کمپنی ہے اس کی پوری مشینری کو اس کو جلایا گیا. یہ منگل تو یہاں پہ موجود ہے. پورا گاؤں جو ہے نا وہ مائگریٹ کر کے شہر کی طرف آ گئے، پورا گاؤں. حکومت اگر کچھ بھی
آنکھوں میں کوئی حیا ہوتی تو حکومت کم از کم اس واقعے کے بعد جو ڈاکٹر رنگ کے ساتھ ہوا ہے کیا وہ مزید بیٹھنے کے وہ مستحق ہے؟ یہ کرسی ہے، جنازہ تو نہیں ہے. آپ چھوڑ دے، جرات کرے کہ ہمارے بس میں کوئی بات نہیں ہے، کرتے کوئی اور ہے، اور آپ پھر بھی بیٹھے ہوئے اپنے کرپشن کی خاطر. اس صورتحال میں یقیناً آپ ڈاکٹر تمام غیر محفوظ ہو. جتنے بھی یہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے، چاہے وہ پرائیویٹ کلینک میں ہو، چاہے صبح کے ٹائم اس سنڈے من سول ہاسپٹل میں ہو، چاہے بولان میڈیکل ہاسپٹل میں ہو، چاہے شیخ زائد میں ہو، چاہے بے نظیر میں ہو، چاہے مفتی محمود اسپتال میں ہو، کوئی ڈاکٹر محفوظ نہیں ہے. آئے روز واقعات ہوتے ہیں، ڈاکٹر کو مارا پیٹا جاتا ہے کہ میرا آنا جانا رہتا ہے اس ٹراما سینٹر میں. اگر ہر دن نہیں، ہر دوسرے دن میں ٹراما سینٹر آتا ہوں کسی مریض کا، کسی زخمی کے پوچھنے کے لیے. دوستو، سب سے پہلا کام جو انتظامیہ ہے، پولیس ہے، آخر یہ کیسا ریاست ہے کہ آپ نے کیا کوئی یہ دہشت گرد تھا؟ کیا اس کے ساتھ انہوں نے جیکٹ پہنا ہوا خودکشی کرنے کے لیے، خودکش کرنے کے لیے، کہ آپ نے انکاؤنٹر میں اسے مارا؟ ماوراء عدالت ہے، آپ سے گرفتار کرتے جو بھی پیچھے محرکات ہے کہ کس نے انہیں تیزاب دیا، کس نے اس کو کہا کہ آپ ڈاکٹر صاحبہ پہ تیزاب پھینک کے، کیوں، کس لیے، ڈاکٹر صاحبہ نے کیا گناہ کیا تھا؟ وہ تمام چیزیں انہوں نے اپنی جان خلاصی کے لیے کہ عوام کا ذہن ڈائیورٹ کیا جا سکے، ڈاکٹرز کا ذہن ڈائیورٹ کیا جا سکے کہ بڑا یہ ہم مامون الرشید اور پتہ کس کے دور کا وہ یاد تازہ ہو گئے، بس بندے کو اسی ٹائم مار دیا. یہ نہیں ہوتا. کم از کم یہ اتنا واقعہ ہوا، آپ اسے گرفتار کرتے. اور عجیب سا مذاق ہے کہ ایک تصویر میں پسٹل ہاتھ میں، دوسرے تصویر میں پسٹل اس کے سینے پہ پڑا ہوا ہے. ابھی اندھا بھی یہ جانتا ہے کہ سب ڈرامہ آپ نے کر دیا، ڈرامہ کیا آپ نے. اور تاکہ یہ تمام چیزیں جو حقائق سامنے آنے تھے، جو لوگ اس میں ملوث تھے، کنیا کہاں تک جاتی ہے، اس کو چھپانے کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے. ہم نے پہلے روز اپنے سٹیٹمنٹ میں یہی کہا تھا. آپ ڈاکٹر صاحبان کی پریس کانفرنس ہم نے سنی، اس میں بھی آپ نے یہ بات کی تھی کہ کیوں اس طرح ہوا. آج ہم سب کا یہ مطالبہ ہے، یہاں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، وکلاء بیٹھے ہوئے، سوشل ورکرز بیٹھے ہوئے، پیرامیڈکس بیٹھے ہوئے، مختلف فیلڈ سے تعلق رکھنے والوں کی، ہم سب کا مطالبہ ہے کہ اس واقعے کی ایک عدالتی کمیشن کے ذریعے، ہائی کورٹ کے جج کے ذریعے اس واقعے کی تحقیقات کی جائے، تمام محرکات کو سامنے لائی جائے، اور ڈاکٹرز اور تمام پیرامیڈکس کو ہاسپٹل میں مکمل سیکورٹی فراہم کی جائے. سیکورٹی پلان بناؤ. آپ نے جو ہے نا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر سب کچھ بیچ دیا. کل ہاسپٹل کو بھی آپ PPP کے ذریعے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اسے بھی آپ نیلام کرو گے، اور پھر وہ کنٹریکٹر جانے کہ کسی جرائم پیشہ بندے کو لاؤ، وہ تو ان کا کام ہے نا. وہ 10 بندوں سے اس ہاسپٹل کو چلائے گا یا 50 سے چلائے گا، یہ ان کا کام ہے. تو یہ تجربے بند کر دو. آپ کے پاس بجٹ ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، ریگولر ملازمین، سیکورٹی گارڈ، ان کو پہلے تربیت دے دو، پولیس ٹریننگ سینٹر میں، کسی اور ٹریننگ سینٹر میں،
کہ سیکورٹی کس طرح کی جاتی ہے. آپ نے پرائیویٹ بندے کو لایا, لفٹر پہ بٹھا دیا, اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اچھا یہ پرائیویٹ گارڈز ہے, یہ ان کی تنخواہیں بجٹ میں 40-45 ہزار ہوتی ہے, 40-45 ہزار, اور ان بیچاروں کو جو گارڈ ہوتے ہیں ان کو 12,000-13,000 روپے ملتے, باقی 30,000 روپے کہاں جاتا ہے؟ 30,000 روپے ایک بندے پر یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں, ایک گارڈ کے اوپر. یہ تمام کروڑوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے, پورا میلہ لگا ہوا ہے. خدا کے لیے یہ کوئی CNW ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, کوئی ایریگیشن نہیں ہے, کوئی ایگریکلچر نہیں ہے, یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے. اس کو تو آپ بخش دو, تعلیم کو تو بخش دو. تعلیم کو تو آپ نے تباہ کر دیا, یونیورسٹیز کو تباہ کر دیا. ایڈمیشن آپ جا کر دیکھو کہ یونیورسٹی میں کتنے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں, پروفیسر کی تنخواہیں بند ہے. تو اس صورتحال میں آپ لوگوں کے جو ہڑتال ہے یہ جائز ہے. یقیناً جب تک سیکورٹی نہیں ہوگی, اب دیکھو بالکل آپ کا لایا تھا, اب یہ ٹراما سینٹر ہی ہے این وسط شہر کا, بڑا سٹی ہے, 40 لاکھ سے زائد آبادی ہے. اب وہاں اس ٹراما سینٹر تک اس شہر سے یا کسی مریاباد سے یا پشتون آباد سے, شالدرہ سے یا شہر کی کسی اور جگہ سے اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو وہاں تک پہنچایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ٹراما سینٹر وہ ویسٹرن بائی پاس آبادی کے لیے, چاہے وہ ہزارہ ٹاؤن ہو, چاہے خلی ہو, چاہے کرانی ہو, چاہے ہزار گنجی ہو, چاہے کچلاغ ہو, پشتون باغ ہو, خروٹ آباد ہو, ان آبادیوں کے لیے, سریاب کی آبادی کے لیے وہ سی پیک کے ذریعے یا ویسٹرن بائی پاس کے ذریعے وہ نزدیک پڑتا ہے. یہ ٹراما سینٹر کو, یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس ٹراما سینٹر کو بند نہ کیا جائے, اس کو بھی چلایا جائے. اور بہت سارے ڈاکٹرز ہیں ہمارے پاس, بڑے قابل ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے آغا خان, لیاقت نیشنل, الشفا, اسلام آباد کے پمز میں وہاں پہ جو ہے نا پوسٹ گریجویشن کی ہے. ان کے پوسٹیں اپ گریڈ کرو, وہاں ڈیوٹیاں لگا دو مستقل بنیادوں پر. بے شک کوئی ڈاکٹر اس بات سے انکاری نہیں ہے کہ میں صبح نہیں آؤں گا, میں حاضری نہیں لگاؤں گا. ہر ڈاکٹر اس بات کے لیے تیار ہے کہ میں آؤں گا, ڈیوٹی کروں گا, لیکن کم از کم مجھے سیکورٹی تو فراہم کر دو, میرے انسٹیٹیوٹ تو وہ تو کر دو. تو یقیناً آج ہم آپ سے پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی, اس کا ڈیلیگیشن آپ سے اظہار یکجہتی کے لیے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آپ کے مطالبات ہم نے بارہا پریس کے ذریعے, بلکہ ہماری خواتین ونگ کا الگ اجلاس ہوا ہے, خواتین ونگ نے الگ اس پر اپنا اجلاس کیا ہے اور اس کو کنڈم کیا ہے. اور اس کے لیے اگر ممکن ہوا تو ہم خواتین کا اپنا الگ جلوس بھی نکال سکتے ہیں اس ڈاکٹر مانور کے. تو میں آخر میں آپ تمام ڈاکٹر صاحبان کا, جو آپ لوگ نے محنت کی, آپ لوگوں نے اس مسئلے کو دنیا بھر کے نیوز میں پہنچا دیا ہے اور اپنے سیکورٹی کے لیے آج اس احتجاجی کیمپ میں بیٹھے ہو, تمام ڈاکٹرز کا, تمام پیرامیڈکس کا, تمام نرسز کا, تمام ڈسپینسرز کا, جتنے بھی آپ لوگ حضرات ہیں, سب کا میں آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں.